السلام علیکم، گڈ مارننگ کوہ نور. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارم صفدر. خوبصورت دن کا آغاز ہو چکا ہے. امید کرتی ہیں آپ سب کا یہ دن بہت اچھے سے گزرے. آپ تمام لوگوں کو آج ماہ روزہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ یہ جو بابرکت مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس کے صدقے یہ جو موذی مرض ہے، کرونا وائرس ہے، ہم تمام لوگوں کو اس سے محفوظ بنائے. جو متاثرین ہیں، جو اس وقت ہاسپٹلس میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے تاکہ وہ لوگ بھی گھروں میں آ جائیں واپس اور عید کی خوشیاں اپنے گھروں میں منائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ جو مرض ہے اس سے بہت جلدی ہمیں چھٹکارا مل جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم پر امید ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے دعا مانگنے کا، توبہ کرنے کا. کیونکہ اب دیکھیں نا، جیسے یہ مرض آیا اس کے بعد بابرکت مہینہ جو ہے وہ بھی آ گیا. اس کا مطلب ہے ہمیں ایک موقع مل گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن سٹرونگ کرنے کا. جب میں کنیکشن سٹرونگ کرنے کی بات کرتی ہوں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پہلے سٹرونگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کر نہیں پا رہے تھے. ہمیں لگ رہا تھا کہ زندگی بہت فاسٹ جا رہی ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، میری گول سیٹنگ یہ ہے، میرے ویژن یہ ہے، ٹائم نہیں، فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے، میں نے یہ کام نہیں کیا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹائم دے دیا. اگر آپ اس میں پازیٹیو چیزیں دیکھیں تو آپ دیکھیں نا، پہلے کیا ہوتا تھا، رمضان کا مہینہ ہوتا تھا لیکن آپ دفاتر بھی جا رہے ہوتے تھے، کام بھی کر رہے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنا سکون دیا کہ گھروں میں رہیے آرام سے. حالانکہ گرمی کے روزے ہیں لیکن گھروں میں رہیے، روزے رکھیے، عبادات کریں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. اور اگر توبہ کی بات کی جائے تو توبہ کیا ہے؟ کیا استغفار کہہ دینا توبہ ہے؟ اس سے کام چل جاتا ہے؟ یا دل سے کی گئی توبہ، جب آپ کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں آپ کا سانس جو ہے وہ اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے، جس میں آپ کا جو باڈی ہے وہ کبھی کی حالت میں آ جاتی ہے، اس وقت جو توبہ کی جاتی ہے اس کا کیا اجر ملتا ہے؟ کیا وہ توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ کیونکہ جب بھی ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں یا کوئی واقعہ دیکھتے ہیں یا حادثہ دیکھتے ہیں یا کوئی، جیسے ابھی کرونا وائرس ہے، اگر کوئی پیشنٹ ہو جاتا ہے تو ہم ساتھ ہی کہنا شروع ہوتے ہیں استغفار استغفار. کیا وہ کافی ہے؟ اس کے علاوہ دعا کرنے سے کیا آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ ہوتا ہے؟ اور کیا دعا کس طرح سے مانگی جاتی ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا، میں نے بہت دعائیں کی لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کیوں قبول نہیں کی؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ آج ہم تکبر کی بھی بات کریں گے، غرور کی بھی بات کریں گے. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ ہمیں بہت پہلے 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ اب ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا. ابھی موقع ملا. اب جو کوئی سائنس کی کوئی چیز ہوتی ہے یا سائنس کی طرف سے کوئی چیز پروف کی جاتی ہے تو ساتھ ہی پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اچھا یہ چیز تو بہت پہلے بتا دی گئی تھی، یہ چیز تو قرآن مجید میں موجود تھی. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں یا ہم جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں یا جو مسائل ہے یا ان کا جو بھی حل ہے، تمام چیزیں پہلے بتا دی گئی اور پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا گیا ہے. خیر، آج اگر ہم، کیونکہ جب میں رمضان کی بات کرتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں کرونا وائرس کی بھی بات کرتی ہوں، اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ وائرس ختم ہو گیا، ڈے بائی ڈے زیادہ ہو رہا ہے. متاثرین کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا. آج صبح کی ایک رپورٹ کے مطابق جو کنفرمڈ کیسز ہیں وہ 18,114 ہیں اور اس کے بعد جو صحت یاب ہو گئے ہیں، سب سے خوشی کی بات ہے اس میں لوگ صحت یاب بھی ہو رہے ہیں، 4,715 ہیں. اور اگر ٹیسٹ جو کیے گئے ہیں 24 گھنٹوں میں کیے گئے ان کی تعداد 12,097 ہے. اس کا مطلب ہے جو ٹیسٹ کی جو تعداد ہے وہ بڑھا دی گئی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے اس صورتحال میں؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف احتیاطی تدابیر ہے ان کو اپنانا ہے، جو کہ بہت چھوٹی سی ہے، کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشقت کرنی نہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ گھروں میں رہنا ہے، ماسک کا استعمال کرنا ہے. اور اگر آپ کو کف ہو رہی ہے اور اگر آپ کو زکام ہے، جو کہ وہ جب ویدر چینج ہوتا ہے نا تو بھی ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ صورتحال کچھ زیادہ ہی بری ہے باہر کی. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ماسک کا استعمال کر لیجئے تاکہ جو آپ کے جرمز ہے وہ ارد گرد کے لوگوں میں نہ جائے، ایون کہ آپ کی فیملی میں نہ جائے. آج صبح جب میں آ رہی تھی تو میں نے دیکھا سڑکوں پہ رش ڈے بائی ڈے زیادہ ہونا شروع ہو گیا. جیسے کرونا وائرس کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے نا، ویسے ہی ہونا شروع ہو گیا. تو آپ غیر ضروری طور پہ گھروں سے باہر نہ آئیے، گھروں میں رہیے، کیونکہ بار بار آپ کو سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ بار بار بتایا جا رہا ہے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ گھروں میں رہنا اور کچھ بھی نہیں کرنا. آپ اس مرض سے بچ سکتے ہیں اور آپ اگر خدا نخواستہ اگر آپ کو یہ وائرس ہے تو آپ جو ہے دوسرے تک منتقل نہیں کر پائیں گے اگر آپ گھروں سے باہر نہیں جائیں گے. تو جناب یہ کچھ چیزیں جن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. کرونا وائرس کی بھی بات کریں گے آج ہم، لیکن ہم دعا کے بارے میں بات کریں گے. تقویٰ کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. تقویٰ ہم نے اسکولز میں پڑھا، بکس میں پڑھا، لیکن ہم نے کبھی پریکٹیکل کر کے نہیں دیکھا. تقویٰ ہے کیا بیسیکلی؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں کہا گیا روزہ رکھیں؟ ہم سے پہلے جو قومیں تھی یا لوگ تھے ان پہ بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. اس کے بارے میں بھی آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہماری بڑی پیاری مہمان
مہمان موجود ہے. جب بھی ہمارے شو میں آتی ہے ہم ان سے اتنا کچھ سیکھتے ہیں اور بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ ماشاءاللہ سے اتنے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھاتی ہیں. میں ویلکم کرنا چاہوں گی پروفیسر عائشہ شبیر کا. میں خوش آمدید کہتی ہوں. پروفیسر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. بہت مبارک. بہت شکریہ. نور کی پوری ٹیم کو بہت مبارک. بہت شکریہ. کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ. ویسے کوارنٹائن ڈیز میں زیادہ اچھا جا رہا ہے. زیادہ اچھا جا رہا ہے جی. اور ان کے ساتھ ہمارے نعت خواں ہیں, بہت زبردست نعت خواں ہیں, ان کی آواز بہت خوبصورت ہے. ہم آج اپنے شو میں کلام بھی وہ پیش کریں گے. میں ویلکم کرنا چاہوں گی محمد سلامت علی کا. خوش آمدید جناب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کو بھی رمضان بہت بہت مبارک ہو. ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی آپ حمد پیش کریں. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا تے کسے میدان نہیں ہر دا. مٹھا میوہ ہو بخش اے جیا تے قدرت دی گھت شیریں جو کھاوے روگ اس دا جاوے تے دور ہووے دلگیری. میں تے او تلکن رستہ کیویں روے سنبھالا تکے دیون والے بہتے تے توں ہتھ پکڑن والا. رحمت دا می پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا تے تو کر دے میوے بریا. سپاہی اندر او موتی کر دا رکھ کے قطرہ پانی شکماں بچوں او باہر آوے اے صورت بی بی رانی. عدل کرے تا عدل کرے تا تھر تھر کمبر اچیاں شاناں والے فضل کریں تے بخشے جاون میں جائے منہ کالے. فضل کریں تے بخشے جاون میں جائے منہ کالے. سدا بہار
ਰਵੇ ਇਸ ਬਾਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਵੇ ਹੋਵਣ ਫੈਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਈਂ ਤੇ ਹਰ ਭੁੱਖਾ ਫਲ ਖਾਵੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਨਾ ਤੂੰ ਇਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤ ਆਖੇ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਓ ਜੱਬਾਰ ਕਹਾਰ ਸਦਾਵੇ ਮਤਾਂ ਰੋੜ ਦਵੇ ਦੁੱਧ ਕੜਿਆ ਓ ਜੱਬਾਰ ਕਹਾਰ ਸਦਾਵੇ ਮਤਾਂ ਰੋੜ ਦਵੇ ਦੁੱਧ ਕੜਿਆ ਰਾਤ ਬਵੇ ਤੇ ਹੋ ਬੇਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਪਿਆਰੀ ਆਵੇ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਯਾਦ ਸੱਜਣ ਦੀ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਆਣ ਜਗਾਵੇ ਆ ਸਜਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਜਣਾ ਤੇ ਬਿਨ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਜਣਾ ਜੇ ਸਜਣਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਜਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਤੇ ਤਖਤ ਬਹਾਵੇ ਕਾਈ ਕੁਝ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਘਰ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਦਾਇਮ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੋ ਲੈ ਸਜਣਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈ ਲੈ ਸਜਣਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਹਸ਼ਰ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਸਾਈਆਂ ਸ਼ਰਮਾ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਲਈ ਮੇਰੇ सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आयशा जी, आपसे आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का। तकवा की बात की हमने, तकवा क्या है? अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमने तकवा के बारे में पढ़ा है लेकिन हमें आज तक ये समझ नहीं आई बेसिकली तकवा है क्या, रमज़ान क्या है, परहेज़गारी क्या है। मैं चाहूँगी आप आज हमें इस बारे में बताएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि आप पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, उम्मत मुस्लिमा पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। क्यों?
लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। यानी कि जो आप इतनी मुशक्क़त करते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, रातों को जागते हैं, इबादत में इजाफ़ा होता है, रियाजत में इजाफ़ा होता है, मुजाहिदा आप करते हैं, सबका खैरात ज़्यादा करते हैं। रमज़ान मुबारक में जितनी आप इबादत करते हैं अल्लाह ताला ने उसकी एक मंजिल रख दी है, उसका एक मकसद रख दिया है। ये नहीं कि हम सिर्फ भूखे और प्यासे रहें, तो भूखा और प्यासा रहना अल्लाह के यहाँ कोई माना नहीं रखता। वो जैसे आप कुर्बानी करते हैं ना, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम, कि आपका ये गोश्त या आपके खून ये अल्लाह के यहाँ नहीं पहुँचता। अल्लाह के यहाँ जो पहुँचता है वो तकवा है। तो तकवा असल में होता क्या है? हम बड़ा करते रहते हैं, जैसे हमने भी बचपन में, आपने भी पढ़ा, हमने पढ़ा कि तकवा जो है वो आप तकवा का माना ये है। तकवा बेसिकली तकवा होता है बचना, परहेजगारी। आप ऐसी राह पे चल रहे हों जहाँ पर आपको जगह जगह पर ठोकर भी लग रही हो, आपकी राह में कांटे भी हो, आपकी राह में कीचड़ भी हो, गंदगी भी हो, मगर इसके बावजूद अपने आप को बचा कर निकल जाना उस रास्ते से, ये तकवा है। यानी कि आपके यहाँ इस तरह से समझ लें कि तकवा अल्लाह की तरफ जाने वाला वो रास्ता है जिसमें शैतान भी है, नफ्स भी है, दुनिया भी है, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत भी है, दुनिया की मोहब्बत भी है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो रुकावटें हैं। इन रुकावटों को उबूर करके अल्लाह के यहाँ गुर्बत हासिल कर लेना, अल्लाह की मारिफत हासिल कर लेना, अल्लाह की पहचान हासिल कर लेना, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लेना, ये तकवा है। फिर आप उस तकवा की बात करें कि अगर आपके पास, आप इस दुनिया में रह रहे हैं और अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार आजमाइशें दी हैं, जिस तरह अभी आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, अभी आप अपनी बात कर रही थी अपने तमहीदी गुफ्तगू में, उसमें आपने कहा कि आज कोरोना वायरस है तो हमें उसमें भी थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर और सारे मामलात। तो मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे मौक़े फ़राहम किए होते हैं, जिस तरह से आपको रमज़ान दे दिया, पूरे 12 महीने हैं और 12 महीनों में से एक महीना आपके लिए ऐसा मुकर्रर कर दिया कि जिसमें आप अपने 11 महीनों की कुताहियाँ, गफलतें, अपनी जो अल्लाह ताला के यहाँ से आपकी रुकावट आई होती हैं वो आप इस महीने में दूर करते हैं। आप फ्यूल लेते हैं इस महीने में, अल्लाह के करीब होने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत लेने के लिए आप फ्यूल लेते हैं। वो इस महीने में मिलता है, वो किसके ज़रिए से? नमाज के ज़रिए से। आप किसके ज़रिए से लेते हैं? आप लेते हैं सदका खैरात के ज़रिए से। आप अल्लाह के यहाँ कुर्बत हासिल करते हैं रातों की इबादत के ज़रिए से। तो आप वो करते हैं कि अल्लाह पाक फरमाते हैं वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कोई मेरा बंदा है ना, जिसे मैं मोहब्बत करता हूँ, उसको मैं आजमाइश में डालता हूँ। क्या बात है? उससे मैं आजमाता हूँ कि ये मेरी मोहब्बत में कितना पुख्ता है। कभी उसको माहौल अच्छा देकर भी आजमाता हूँ, कभी उसे बुरा देकर भी आजमाता हूँ, कभी उसे देकर आजमाता हूँ, कभी छीन कर आजमाता हूँ। नेमतें अल्लाह पाक देता है, फिर देखते हैं उस नेमत की फरावानी में अल्लाह पाक के यहाँ कितना कोई ऐसा बंदा है जो उसमें भी अल्लाह को याद करता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम। अल्लाह कहते हैं जो तुम शुक्र अदा करते हो फिर मैं तुम्हें और देता हूँ, और देता हूँ। कहीं तुम उस नेमत की फरावानी में उस रब को भूल तो नहीं गए? उसको याद रखना है। फिर अल्लाह पाक फरमाते मैं तुम्हें छीन लेता हूँ। वो नेमत कहीं ऐसा तो नहीं तुम उस नेमत के इस नशे में इतने मस्त हो जाओ, इतने गुम हो जाओ कि तुम्हें रब भूल जाए, फिर मैं तुमसे छीन लेता हूँ, वो खुशी छीन लेता हूँ। फिर उस गम में जो अल्लाह को याद करता है, फिर अल्लाह पाक उससे बहुत मोहब्बत करता है। जैसे कोरोना वायरस बीमारी है ना, तो अल्लाह पाक ने उस बीमारी में हर बंदे की आजमाइश रखी है। ये डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर, ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। कुछ ऐसे भी लेते हैं जो कहते हैं कि हम पर शायद अजाब आ गया है। उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का अजाब नहीं आ सकता, मगर उम्मत मुसलमा अगर गाफिल हो जाए, अपनी कुताहियों में पड़ जाए, गफलत में आ जाए, तो फिर अल्लाह पाक उसको झंझोड़ता है। ये कुछ चीज़ें देकर ना झंझोड़ता है कि निकल आओ भाई मेरी तरफ। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बि लअल्लहुम यरशुदून, कि जब तुम अल्लाह को पुकारते हो ना
اللہ पाक मत वही ऐसा अल्लाह का इबादी, मेरा बंदा जब मुझे बुलाता है, मुझे पुकारता है तो मैं उसके और करीब हो जाता हूँ। वो मुझे अपने इतने करीब पाता है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम उसकी शहरक से भी ज़्यादा करीब होते हैं मगर वो देख नहीं पाता। वो दुनिया की रंगीनियों में इतना मस्त हुआ होता है, इतना गुम हुआ होता है कि वो गर्दन झुकाकर सिर्फ अपने दिल में नहीं झांक पाता। वो जो गर्दन में झुकाकर दिल में झांकना है, ये तक़वा है। क्या ये तक़वा है कि आप अल्लाह के यहाँ अल्लाह की मोहब्बत की खातिर अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें, ये तक़वा है। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया कि हुदल लिल मुत्तकीन, तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए हदायत है, मगर उनकी निशानियाँ क्या हैं? जो तक़वा इख्तियार कर लेते हैं, जो मुत्तकी हो जाते हैं, परहेज़गार हो जाते हैं, कौन लोग हो जाते हैं? अल्लाह पाक फरमाया कि जो मुझ पर ईमान रखते हैं, जो मुझे जानते हैं। और ईमान रखना ये नहीं कि हम कहें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ज़ुबान से पढ़ते रहें, जैसे आप कह रही थी इस्तिग़फ़ार करते रहें। ज़ुबान से कह देना काफ़ी नहीं होता कि जब तक कि आपकी अपनी ज़ात के अंदर उसका अमल शामिल ना हो। फिर आप अल्लाह को अपने हर मामले में अल्लाह ताला की ज़ात को मुकर्रब रखें। उनकी तरजीहात में, आपकी तरजीहात में अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए, आपकी तरजीहात में अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। आप कोई अमल करें, आप कोई एक्टिविटी करें, कुछ पढ़ें, कोई तालीम हासिल करें, आप जॉब करें, कोई काम भी करें, मगर आप उन सब के अंदर अपनी नीयत ये शामिल कर लें कि मैं ये अल्लाह की रज़ा की खातिर कर रहा हूँ, क्या बात, अल्लाह की मोहब्बत की खातिर कर रहा हूँ। वो जो अल्लाह की मोहब्बत की जुस्तजू है ना, उसकी तलाश है, वो अल्लाह पाक के यहाँ तक़वा है। क्या बात? आप वो तक़वा क्या है? अल्लाह से डरना, अल्लाह से अल्लाह की खातिर अल्लाह से डरना, अल्लाह की खातिर अल्लाह से मोहब्बत करना। ये नहीं कि अल्लाह पाक मुझे नेमतें देगा तो मैं अल्लाह से मोहब्बत करूँगा, अल्लाह ताला ने मुझसे छीन लिया है तो मैं अल्लाह से मोहब्बत नहीं करूँगा। नहीं, अल्लाह की खातिर वो दे तब भी, वो ना दे तो तब भी। वो अल ईमान बैन रिजाई वल खौफ, कि ईमान क्या है? खौफ और उम्मीद के दरमियान है। वो जो आपको कभी खौफ रहता है, पता नहीं अल्लाह मुझसे मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा, ये खौफ ये आपके ईमान को मजबूत करता है। और फिर ये उम्मीद के दुआ मांगूंगी तो माफ़ी मिल जाएगी, जब कि मैं अल्लाह को पुकारूंगी अल्लाह जवाब देगा। वइज़ा सअलका इबादी, मेरा बंदा जब तू मुझे बुलाएगा मैं तेरे करीब होऊंगा, मैं तू मुझे अपने करीब पाएगा, इतना करीब पाएगा कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि बंदा जब मुझे पुकारता है ना और मुझे बुलाता है, वो अभी आवाज़ देता है, मैं उसकी निदा की आवाज़ में निदा देता हूँ, वो मेरी तरफ चल के आता है, मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ, वो मेरी तरफ एक कदम उठाता है, मैं 10 कदम उठाता हूँ। तो यानी कि अल्लाह ताला की रहमत इस उम्मीद पर, आज रमज़ान मुबारक के इस महीने में तो वैसे भी अल्लाह ताला के यहाँ की इतनी कुर्बत होती कि शैतान तो सारे बंद हो जाते हैं, बिल्कुल शैतान पाबंद जंजीर हो जाते हैं। और रमज़ान का महीना पूरा अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ऐसे अपनी रहमत की आगोश में लिया होता है। हाय कोई पुकारे तो सही, अल्लाह को कहे तो सही कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मैं गाफिल हो गया था, मैं गफलत में था, मैं दुनिया की रंगीनियों में गुम था, मैं अल्लाह पाक तूने जो नेमतें दी थी मैं उन नेमतों की आसाइश में गुम हो गया था, तुझे भूल गया था, तूने ऐसा महीना अता कर दिया कि तेरी रहमत इतनी करीब है कि मैं जब तुझे पुकारूं तो अल्लाह तू मुझे आवाज़ दे, क्या बात, तू मेरी आवाज़ पर मुझे जवाब दे, मैं कहूँ कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। तो अल्लाह पाक मैं के बंदे मैं तेरे करीब हूँ, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तेरी शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। तू देख तो सही, सिर्फ वो आँख चाहिए जिस पे बंदा देखे, ये तक़वा है, ये तक़वा है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो अल्लाह को बिन देखे, जो अल्लाह की तलाश में रहता है। अल्लाह को ना तुमने देखा, ना मैंने देखा, ना किसी और ने देखा है, मगर उसकी तलाश है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो उसकी मेरी तलाश में रहते हैं ना, मुझे बिन देखे मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे महबूब से मोहब्बत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तलाश में रहते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं वो मुत्तकी हैं। ये उनकी पहली निशानी है कि उनका हर अमल जुस्तुजे खुदा होता है, उनका हर रास्ता अल्लाह की तरफ चलता है, वो हर मंजिल उनकी अल्लाह की तरफ जाके ख़त्म होती है। तो अल्लाह पाक ये पहली निशानी है उन लोगों की जो तक़वा इख्तियार करते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं। फिर अल्लाह पाक फरमाया कि दूसरी उसकी निशानी है वयुक़ीमून सलाह, वो नमाज कायम करते हैं। और अगर उन पर कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, जो अल्लाह के यहाँ मकबूल बंदे हैं ना, मुत्तकी बंदे हैं, परहेज़गार हैं, उनका पहली जो बड़ी मेजर जिनका अमल आता है ना, युमिनून बिल गैब, तो ये क्या वो हमारे अंदर की कैफियत है,
وہ ہمارے سوچ ہے، ہماری فکر ہے، ہمارے اندر کی حالت ہے، وہ کوئی نہیں دیکھتا، نہ آپ دیکھ سکتی ہیں، نہ میں دیکھ سکتی ہوں، نہ کوئی اور دیکھ سکتا ہے۔ وہ کیفیت تو ہر بندے کی اللہ کے ساتھ، اللہ کے وہ حقوق اللہ ہے کہ اس نے اللہ کو کتنا قریب پا لیا، کتنا نہیں پایا، اس نے کتنا تلاش کر لیا، کتنا نہیں کیا، یہ تو اس کا اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ لیکن جو پہلی نشانی نظر آتی ہے نا، جو سب کو دکھنی چاہیے، وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ان کی نمازیں نہیں رہتی، کیونکہ وہ نماز کیا ہے؟ اللہ کی ہاں حاضری ہے، اللہ کے ہاں حاضری ہے۔ مجھے ایک بات بڑی خوبصورت لگی، کسی بزرگ نے کہا تھا نا کہ آپ جو ہے وہ نماز کے لیے، نماز یہ نہ دیکھیں کہ نماز آپ کیسی پڑھ رہے ہیں، بس آپ کی حاضری لگنی چاہیے، آپ کی ایبسنس نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے کلاس میں آپ جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ بچہ آج ایبسنٹ ہے، وہ ایبسنٹ نہیں ہونا چاہیے، سبق یاد ہے یا نہیں یاد ہے نہیں یاد ہے، یہ چھوڑیں، آپ پریزنٹ ہو سکتا ہے سبق نہ یاد کرنے پر بھی آپ کو محبت مل جائے، کیا بات، آپ کی مقبول ہو جائے۔ وہ یقیمون الصلاۃ، اور جو پرہیزگار ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور آج رمضان کے مہینے میں جب آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے، جب آپ نے اللہ کو منانا ہے، جب آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، جب آپ نے اللہ کے قریب ہونا ہے، تو پھر آپ کو نماز سے بہتر کوئی عبادت نہیں مل سکتی جس سے آپ اللہ کے قریب ہو سکے۔ کیا بات ہے۔ پھر کہا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے اسے جو کچھ عطا کیا ہے نا، علم میں، عمل میں، رزق میں، دولت میں، اخلاق میں، کس چیز میں بھی جو کچھ اللہ پاک نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے پروفیسر صاحبہ، نماز تو ویسے کنورسیشن ہے نا اپنے رب کے ساتھ، صرف ادائیگی نہیں ہے فرض کی، یہ کنورسیشن ہے، آپ بات کرتے ہیں اپنے رب سے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور آقا کریم نے اللہ پاک سے براہ راست کعبہ قوسین او ادنا کے مقام پر بیٹھ کے گفتگو کی، تو آقا کریم اتنے کریم ہمارے آقا ہیں جن کے ہم امتی ہیں، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم آقا کریم کے امتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لذت میں نے محسوس کی ہے میرا امتی بھی محسوس کرے۔ کون سی ایسی راہ ہوگی؟ وہ معراج پہ تو نہیں جا سکتے، وہ عرش پر تو نہیں جا سکتے، وہ کیا اللہ کی کعبہ قوسین او ادنا کا مقام تو صرف آقا کریم کا ہے، لیکن یہ لذت ہے، یہ جو چاشنی ہے، یہ جو حلاوت ہے، یہ جو کیف ہے، یہ جو سرور ہے، یہ میری امتی کو بھی ملنا چاہیے۔ تو تحفے میں نماز مل گئی کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ وہ معراج کے لیے عرش اعلیٰ پر تو نہیں جا سکتا، مگر جب نماز پہ کھڑا ہو تو مولا علی مشکل کشا کی طرح کہ جب میں نماز پہ کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ آپ پھر چاہے میرے جسم سے تیر نکال دیں یا زخم کو چیر دیں، مجھے کچھ خبر نہیں ہوتی، کیونکہ میں تو اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تیری شان سب سے بڑی ہے، میں تجھ سے باتیں کر رہا ہوں، باقی سب ختم ہے۔ کیا بات ہے، اس بارے میں مزید بات کریں گے عائشہ جی سے کہ جب نماز پڑھتے ہیں کہ ہمارا دھیان ادھر ادھر کیوں جاتا ہے، کیوں ہمارا دماغ جو ہوتا ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے، لیکن ہم منہ سے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پوری نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے، اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن ہمارے ساتھ جناب بھی موجود ہیں، تو اب جناب نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ فنا صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، دو اشعار پیش کرتے ہیں۔ عشق نبی میں جو کوئی، عشق نبی میں جو کوئی قربان ہو گیا، اس کی نجات کے لیے، اس کی نجات کے لیے سامان ہو گیا، عشق نبی میں جو کوئی چہرہ میرے حضور
خدا کی کتاب ہے چہرہ میرے حضور کا خدا کی کتاب ہے جس نے بھی دیکھا حافظ قرآن ہو گیا جس نے بھی دیکھا حافظ قرآن ہو گیا اور کیسی عطا ہے سید خیر الانام کی کیسی عطا ہے سید خیر الانام کی در پر فقیر آیا تو در پر فقیر آیا تو جی سلطان ہو گیا در پر فقیر آیا تو جی سلطان ہو گیا دونوں جہاں کے غم سے اسے مل گئی نجات دونوں جہاں کے غم سے اسے مل گئی نجات جو بھی در رسول کا جی مہمان ہو گیا جو بھی در رسول کا جی مہمان ہو گیا عشق نبی میں جو کوئی قربان ہو گیا
उसकी नजात के लिए सामान हो गया। के नबी में जो कुर्बान हो गया, क्या बात है, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। आयशा जी, आपकी तरफ वापस आते हैं। आपने नमाज का हमें बताया, एक कन्वर्सेशन है जिसमें आप बात करते हैं अपने रब से दिन में 5 बार। हम किसी बड़े से जब बात करते हैं हमें सिखाया जाता है इतने गौर से बात सुनिएगा, इधर उधर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, बात पे फोकस रखना है। और जब हम अपने रब से बात करें तो क्यों हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है। आप नमाज पढ़ते हैं, आपको नमाज याद करवा दी जाती है बचपन में, आप स्पीड में बस पढ़े जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस आप ये नहीं सोचते, दिमाग में कुछ और चल रहा होता कि मेरे ऑफिस में क्या हो रहा होगा, मुझे अभी यहाँ से बाहर भी जाना है, मुझे ये चीज़ें भी होनी है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब इंसान अल्लाह के पास होता है ना, अल्लाह की कुर्बत में जाता है जी। अल्लाह ताला ने इंसान को 2 चीज़ों से बनाया ना, मिट्टी और पानी से जी। और निस्यान से है, भूल जाता है, गाफिल हो जाता है जल्दी। इंसान की फितरत है भूल जाना। जब इंसान को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा था तो कहा था कि तुम्हारे पास, जब जिस दुनिया में मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, हालांकि इंसान के अंदर अल्लाह की रूह है, व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, मैंने तुम्हारे अंदर अपनी रूह फूंकी है, तभी तो कहा था कि सजदा करो इंसान को। जिसने अल्लाह की रूह को पहचान लिया उसने सजदा कर लिया, जो उस रूह को ना देख सका उसने इनकार कर दिया। अब वो जो रूह वाला इंसान है ना, अल्लाह की रूह हर एक के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर, हर एक के अंदर, वो डिपेंड करता है कि हमने उस रूह को कितना पहचाना है, कितना उसके ऊपर कई तेज कहते हैं ना कि धुआं आता जाता है गुनाहों का, और वो छुप जाती है उसमें गुलाफ में एक दुनिया। वो कितना आपने उसको निखार के रखा हुआ है, उस रूह को अंदर से कितना आपने पहचान लिया है, अंदर आपका कितना साफ है, कितना मुताहिर है अंदर से। जितना अंदर से आपका मुताहिर होता है उतनी ज़्यादा आप अल्लाह की कुर्बत में होते हैं, उतनी ज़्यादा आपको अल्लाह ताला की पहचान मिलती है, उतनी ज़्यादा आप अल्लाह की रज़ा के हकदार हो जाते हैं। जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो वो सारी कुव्वतें जो अल्लाह के करीब जाने से आपको रोकती है वो आप पर अटैक कर देती है। ठीक हो क्या? यानी कि आपका नफ्स है, आपका अपना नफ्स सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का अपना नफ्स है। और नफ्स ख्वाहिशात से ताबीर है कि आपकी जितनी ज़्यादा ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं, आप उतनी ज़्यादा हवस और तमा में पड़ते जाते हैं, और जितना ज़्यादा आप हवस और तमा में चलते हैं उतना ज़्यादा आपका नफ्स मोटा होता जाता है, और वो नफ्स इतना ताकतवर हो जाता है कि फिर वो आपके सारे इरादों के ऊपर गालिब आ जाता है। फिर आपका शैतान है, चले रमज़ान में शैतान नहीं है, मगर आपके नफ्स की सरकशी, आपके नफ्स के बहकावे, आपके अपने नफ्स की ख्वाहिशात आपको इतना बहका देती हैं, दूर कर देती हैं कि फिर आप भूल जाते हैं कि अच्छा मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा था, अल्लाह अकबर, वो रब जिसने मुझे पैदा किया है, वो जो मेरी ज़िंदगी और मौत का मालिक है, आप उसकी बारगाह में खड़े हैं। किसी आम दुनिया के बादशाह के सामने भी आप जाए ना, अभी आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस से कॉल आ जाए, आपको भी प्रेसिडेंट हाउस से, आपकी तैयारी कितनी होती है। फिर आपको होता है कि अच्छा वहाँ के जो SOPs हैं उनका कितना ख्याल रखना है, आपको कितने मैनर्स के साथ वहाँ बैठना है, आपको किस वक्त बोलना है, कितना बोलना है, किस अंदाज में बोलना है, फिर आप कितना ख्याल रखते हैं ना कि ये तो एक मामूली से दुनिया के बादशाह हैं, ये दुनिया के वो जो बादशाहों का बादशाह है, वो जो अहकमुल हाकिमीन है, वो जो रब्बुल आलमीन है। जब आप उसकी बारगाह में खड़े होते हैं तो ये वो सारे अटैक जो आप पर होते हैं, ये आपका तकवा की ताकत होगी कि आप उस अटैक को रोक दें। फिर आप कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी तो ये सारी तारीफ़ें मेरे उस रब के लिए जो मालिक है। अगर आपको नमाज का तर्जुमा याद हो जाए तो फिर ये अटैक कम हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको तवज्जो अपनी उस नमाज के ऊपर रहती है। और फिर देखिए, आप जब कहते हैं कि सुबहान रब्बियल अज़ीम, मेरा रब वो पाक है जो बड़ी अजमत वाला है, अपना मेरा रब कहते हैं आप, रब्बी मेरा रब। आप कितनी अपनायत होती, मेरी अम्मी है, हाँ। ये मेरे अब्बू हैं, ये मेरा जो मेरा अपना है, रब्बी ये मेरा अपना रब है जिसने मुझे पैदा किया है। बस ये 2 चीज़ें याद रख लें कि अगर आप बहुत सारा आज के प्रोग्राम की वसातत से नाजरीन के लिए भी पहुंच जाएगा कि आप अगर बहुत सारी नमाज का आपको तर्जुमा नहीं आता तो आप 2 चीज़ों को याद रख लें, सुबहान रब्बियल आला
اور سبحان ربی العظیم، کہ وہ میرا وہ رب ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، جس کی شان اتنی عظیم ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں سب سے بڑے رب کی جو ہے نا وہ میں اس کی بندی ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، یہ میرا رب ہے۔ بس جو میرے کی اپنائیت ہے نا، یہ آپ کو نماز میں غافل نہیں ہونے دیتی۔ انسان ہے، اور انسان جب اپنے دنیا کے معاملات کر رہا ہوتا ہے، ایون گھر میں کام، کپڑے دھونے والے، اچھا وہ خیال نماز میں ہی آنا ہے، نماز میں ہی آنا ہے، میں نے کھانا پکانا ہے، میں نے افطاری میں یہ تیار کرنا ہے، وہ سارا کچھ نماز میں ہی آنا ہے۔ بالکل۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کو پریکٹس کروائی جاتی ہے، جس میں آپ نے کھانا نہیں پکانا، جس میں آپ نے معاملات کم کر دیے جاتے ہیں دنیاوی، اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اتنا خوبصورت موقع دے دیا ہے یہ کرونا وائرس کے ذریعے سے۔ میں سمجھتی ہوں بعض اوقات یہ رحمت بھی بن گیا ہے کہ آپ کو کوئی اور کام نہیں کرنا، تو آپ نے کچھ اور نہیں سوچنا، صرف اتنا سوچنا ہے کہ میرا رب ہے جس کی بارگاہ میں میں کھڑی۔ وہ نماز ہے، آپ اس طرح سے نماز پڑھیں کہ گویا آپ رب سے ملاقات کر رہے ہیں، گویا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اپنے تصور میں اس کو دیکھیں۔ فَإِن لَمْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو، تمہارے اندر کا تقویٰ اتنا مضبوط نہیں کہ تم اس کو دیکھ سکو، تمہارے اندر طاقت اتنی نہیں ہے، تمہاری روح اتنی مطہر نہیں ہے، تمہاری روح اتنی پاکیزہ نہیں ہے کہ تم اس کو دیکھ سکو، تو پھر یہ یاد رکھو، ہمیشہ یہ یاد رکھو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم کس طرح سے ہاتھ اٹھا رہے ہو، کس طرح سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، کس طرح سے رکوع میں جا رہے ہو، کس طرح سے قیام کر رہے ہو، کس طرح سے سجدہ کر رہے ہو، وہ تمہیں محبت سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ اتنی پیار کی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ دیکھیں انسان کی سب سے زیادہ بڑی عاجزی ہوتی ہے کسی کے سامنے جھک جانا، اور اللہ کے سامنے بندہ جھک جاتا ہے کہ اللہ ہم تیرے سوا تو کوئی نہیں، ہم تو تیری محبت کے محتاج، تیری رحمت کے محتاج، تیرے کرم کے محتاج، تیرے فضل کے محتاج، ہم تیرے محتاج بندے ہیں۔ اور جب انسان بچھ جاتا ہے، بالکل زمین پر سجدہ ریز ہو جاتا ہے نا، انسان دنیا میں ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کسی کے سامنے ناک رگڑتا ہے، ماتھا ٹیکنا، تو ہم تو اس بارگاہ کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہیں، جھک رہے ہیں، بالکل بچھ گئے زمین کے ساتھ کہ اللہ ہم تو بالکل اب تیری بارگاہ میں ایسے زمین کے ساتھ بچ گئے، اب تو ہماری سن لے، کیا بات، ہم سے راضی ہو جا۔ پھر اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے سجدے میں جھکنے والے، میرے سامنے پیشانی ٹیکنے والے، اپنی ناک زمین پر لگانے والے، کہ اللہ میری کوئی شان نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی وقت نہیں ہے، میری تو ایک مچھر سے بھی کم تر وقت ہے، اور میں تیری بارگاہ میں تیرا محتاج ہوں۔ آپ دیکھیں کرونا وائرس ہے نا، ایک جو نظر بھی نہیں آتا، ایک مچھر سے بھی کم۔ اللہ پاک فرمائے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعودۃ، کہ اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے اس مچھر کی بھی مثال دینے سے، وہ مچھر جس نے نمرود کی ناک میں دم کر دیا۔ آج پوری دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا وائرس ہے جو نظر نہیں آتا، اور پوری دنیا لاک ڈاؤن۔ ایسے طاقت کس کی ہے؟ اس کی، کیا بات ہے، قوت اس کی ہے، طاقت اس کی ہے، اختیار اس کا ہے، مالک وہ ہے، بس جو اس کے سامنے جھک جائے گا وہ فلاح پا جائے گا، وہ فلاح پا جائے گا۔ کیا بات ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، بریک سے پہلے ہم جناب سے نعت بھی سنیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی یہ جو وبائی امراض ہے اس سے سب مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے، اسی حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بہنا نے ان کی جو باتیں ہیں وہ تو وارد الوجود ہو رہی ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، بس یہ کرم ہے حضور کا ہم
پر بس یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور شعر قابل غور ہے سنیے گا وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں آؤ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے بس یہ کرم ہے بس یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات
صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات، صرف اتنی ہے قلب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ہاں قلب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، قلب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ ہماری بڑی پیاری مہمان پروفیسر عائشہ شبیر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ناصر الطاف سہروردی نے۔ میں خوش آمدید کہتی ہوں جناب آپ کو بھی۔ جو صورتحال ہے آپ نے دیکھا کرونا وائرس کے جو سمٹمس ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، زیادہ تر فلو ہو جاتا ہے، زکام ہوتا ہے اور گلے میں درد ہوتا ہے، کف ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر ٹمپریچر ہوتا ہے۔ لیکن جب موسم چینج ہوتا ہے تو اس میں بھی اکثر لوگوں کو فلو ہوتا ہے اور جو آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر سیزنل آپ کا گلا خراب ہے تو اس میں بہترین گھر میں رہ کے ایک ہی حل ہے، ڈاکٹر کے پاس مت جائیے، کیونکہ آلریڈی ہاسپٹلز میں اتنا زیادہ رش ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی وہاں جائیں گے تو آپ کو چانسز زیادہ ہوتے ہیں وائرس کے لگنے کے۔ تو آپ کے پاس ایک بہترین حل ہے، وہ ہے جی کرشی کا جوہر جوشاندہ۔ وہ آپ تمام لوگوں کا پسندیدہ ہے۔ جب بھی کسی کو فلو ہوتا ہے دن میں 3 بار استعمال کیجئے، چائے میں ڈال کے، اس سے آپ بہت جلدی آپ کا جو فلو ہے، گلا خراب ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا بھر میں جو کرشی کے جو پروڈکٹ ہے وہ پسند کی جاتی ہے، وہ اس لیے پسند کی جاتی ہے کیونکہ 100% ان میں جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ خالص ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کا فیمس میگزین ہے ٹائم میگزین، انہوں نے بھی انہیں دی بیسٹ آف ایشیا قرار دیا ہے۔ تو کرشی جوہر جوشاندہ جو ہے اس کا استعمال کیجئے۔ اگر آپ کو فلو ہے، آپ کے گلے میں پین ہے، تو اس سے آپ جلدی صحت یاب بھی ہو جائیں گے اور ویسے بھی آپ کو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے، آپ کا گلا بھی صاف رہتا ہے۔ تو اس طرح جی اس کا استعمال کیجئے گا۔ زیادہ سے زیادہ سحری ہے، افطاری ہے، کیونکہ اگر آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ کو تھوڑا ہو جاتا ہے، آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے، جیسے ہم لوگ ہیں، اینکرز ہیں، ہمارا گلا اکثر بیٹھ جاتا ہے، تو سب سے زیادہ بہترین اس کا حل یہی ہے کہ آپ اس کا استعمال دن میں 3 بار کیجئے اور اپنا گلا بالکل ٹھیک کر لیجئے اور فلو بھی نہیں ہوگا اس سے۔ تو جی بات کریں گے واپس، ہاں جی ان کا جو جامع شیری ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اس کا بھی استعمال کیجئے، کیونکہ جب گرمی بہت زیادہ ہے اور اوپر سے روزے بھی ہے تو انسان نڈھال ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ سحری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا افطاری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ان کا جو شربت الائچی ہے وہ اتنا بہترین ہے کیونکہ اس میں جو ہے الائچیوں جو ہیں اس کا استعمال کیا گیا اور کوئی پانی کا ایک قطرہ بھی اس میں استعمال نہیں ہوا، اور اس کو آپ کیوے کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، سحری میں، یوگرٹ میں، دہی میں بھی ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے یہ پروڈکٹ تمام جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ ایک نمبر ہوتی ہے اور ہم تمام پاکستانیوں کو بہت پسند ہے، باقی پاکستان کے علاوہ بھی بہت سی کنٹری میں اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو جناب واپس آتے ہیں پروفیسر صاحبہ کی طرف۔ ہم نے نماز کا آپ نے ہمیں بتایا کہ کیوں ہمارا دھیان نہیں لگتا، کیونکہ ابھی بڑا وقت لگے گا ہمیں اپنی روح کو کلین کرنے کے لیے، کافی زیادہ چیزیں 11 مہینے ہم یہی سب کر رہے ہوتے ہیں نا، تو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن پریکٹس کا موقع مل جاتا ہے نا کہ ہم جیسے اپ گریڈ ہوتے ہیں، ہماری پوسٹ چینج ہوتی ہے تو ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کے قابل بنایا جاتا ہے، تو یہ ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے نا، کیونکہ اگر ہم اس سیٹ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ پروفیسر صاحبہ ہم دعا مانگتے ہیں جب مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلے ہم جائے نماز بچھاتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجئے اور ہماری مشکل ہے حل ہو جائے۔ اگر وہ مشکل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی یا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا تو اکثر لوگ فوراً سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے بہت دعائیں کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی؟
اللہ پاک بہت رحیم ہے, بڑا کریم ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے. اگر ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے, آپ کو اس سے بڑا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ وہ اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی, تو اللہ کی ذات تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی پکار کو نہ سنے؟ پکارنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے پکارتے ہیں. 2 طریقے ہیں نا, کہ یا تو وہ دعا قبول ہو گئی ہے مگر آپ کی کسی اور انداز میں, آپ پر کوئی مصیبت آنے والی تھی, اس دعا نے آپ کی وہ مصیبت ٹال دی مگر آپ کو علم نہیں. وہ دعا جو اس وقت آپ کی قبول نہیں ہوئی مگر آخرت کے لیے بچا کے رکھ دی گئی ہے, کیونکہ آپ کو آخرت میں اس کی زیادہ ضرورت ہے. ایک تو یہ دعا. دوسرا یہ کہ آپ نے دعا کتنے دل سے مانگی ہے. آپ کی دل, وہی بات وہی ہے کہ آپ کا دل کتنا اچھا ہے. انسان کی اصل چیز تو دل ہی ہے نا, کہ دل کے اندر اگر آپ کا سیاہ ہے تو آپ کی زبان جتنا مرضی اچھا بولتے رہے, آپ کی زبان پہ اثر نہیں ہوگا. بات وہی اثر رکھتی ہے جو دل میں اچھی ہوتی ہے. اگر آپ کا دل اچھا ہے, روح اچھی ہے, اندر آپ کا پاکیزہ ہے, کلین ہے, مطہر ہے, تو آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ پھر مقبول ہوتے ہیں. بخاری مسلم شریف میں حدیث پاک ہے, اللہ پاک نے فرمایا کہ میں انسان کے زبان بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. کیسے؟ وہ دیکھتا ہے مگر خود سے نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ کی بصارت سے دیکھتا ہے. وہ انسان سنتا ہے مگر خود سے نہیں سنتا, اللہ کی سماعت سے سنتا ہے. وہ چلتا ہے مگر خود سے نہیں چلتا, وہ اللہ کی رضا سے چلتا ہے. اس کے ہاتھ خود سے کام نہیں کرتے بلکہ اللہ کی رضا سے کام کرتے ہیں. ان کو اس کا کوئی بھی عمل ہوتا ہے, وہ دیکھے, وہ سنے, وہ بولے, وہ چلے, وہ ہاتھ کام کرے, کچھ بھی کرے, اس کا پورا سراپا اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے. اس لیے وہ پھونک بھی مار دے تو شفا مل جاتی ہے. کیا بات ہے. وہ ہم جاتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ اب شفا ملے گی تو ہم کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, آپ کو خود دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کی کیا کیفیت ہے. کیا بات ہے. آپ کے اندر کی, وہ مجھے بہت اچھی طرح سے واقعہ یاد آ گیا فوراً آپ کی گفتگو کے دوران, کہ بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس کوئی شخص گیا اور بڑی غربت کی حالت میں تھا, بڑا اس کی کیفیت, اس کی بڑی پریشانی میں تھا. تو آپ نے اس وقت اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے, حالانکہ عمومی طور پہ اولیاء اللہ اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کرتے, اللہ کی رضا پر راضی رہتے, تو وہ مٹی کے ڈھیلے پر آپ نے بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیا, وہ سونے کی بن گئی, وہ گھر لے گیا. اس لیے تو مشکل ہی نہیں ہے, یہ کون سا مشکل کام ہے, بسم اللہ پڑھنی اور پھونک مارنی, مٹی سونا بن جائے گی. وہ ساری رات اس مٹی کے اوپر بیٹھ کر بسم اللہ پڑھتا رہا, پھونکتا رہا, بسم اللہ پڑھتا رہا, پھونکتا رہا, وہ مٹی رہی. وہ فوراً صبح گیا کہ میں نے تو آپ کو دیکھا تھا, آپ نے بسم اللہ پڑھ کر پھونک دیا تو وہ مٹی سونا بن گئی تھی, تو میں تو ساری رات یہ کرتا رہا ہوں. تو بابا فرید الدین گنج شکر مسکرائے اور کہا, کیا زبان بھی فرید کی تھی؟ کیا بات. یعنی کہ آپ کے ہر بندے, تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض, رسولوں میں سے بھی ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت, یعنی کہ آپ کے اندر کی کیفیت کتنی سٹرونگ ہے اس کے مطابق آپ کو درجہ بندی کی جاتی ہے, آپ کی فضیلت دی جاتی ہے. ہر بندہ برابر نہیں ہوتا, ہر ایک کی روح کی کیفیت الگ ہے, ہر ایک کی اپروچ الگ ہے, اس کا اللہ کے ساتھ کنیکشن کتنا سٹرونگ ہے, کا طریقہ الگ ہے, منانے کا طریقہ الگ. اصل چیز ہے آپ کا کنیکشن کتنا سٹرونگ, کنیکشن ہوتا ہے بندے کا مگر کتنا سٹرونگ ہے, کتنا ہے. ابھی آپ کی وائر لگی ہے, آپ نے بولا آپ کی آواز جا رہی ہے, آپ کا یہ کنیکشن اچھا نہیں ہوگا, آپ کی یہ وائر اچھی نہیں ہوگی, آپ کے سارے ٹولز اچھے نہیں ہوں گے, آپ بولتی رہے آپ کے منہ ہلتے رہیں گے مگر آپ کی ولیوم ناظرین تک نہیں جائے گی, آپ کی آواز نہیں جائے گی جب تک کہ آپ کے ٹولز بہت اچھے نہ ہوں, وہ مائک وہ بہت اچھا نہ ہو, وہ آپ کے جتنے ٹولز ہیں جو اپنے اچھے یوز نہ کیے ہوں. اللہ کے ہاں بھی یہی ہے کہ آپ نے اپنے ٹولز کتنے اچھے یوز کیے ہیں. کیا بات ہے. آپ نے اللہ کے بندوں کو راضی کتنا کیا ہے کہ اللہ آپ کو محبت دے. پروفیسر صاحبہ, کوئی ایسے لوگ بھی ہیں اللہ کے جن کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں؟ بالکل ایسا ہے کہ اللہ پاک کے ہاں جن کی مقبول ہوتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے جو تقوی والے ہیں, پرہیزگار ہیں, اولیاء اللہ ہیں, جن پر اللہ پاک نے اپنا انعام کر رکھا ہے. انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ وہ لوگ ہیں جن کی گارنٹیڈ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آپ ان کے پاس جاتے ہیں, دعائیں کرواتے ہیں. مگر وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں, ان میں سب سے پہلی جس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ ماں باپ کے نافرمان ہیں. وہ اولاد جو اپنے والدین کو تنگ کرتی ہے, اپنے والدین کی نافرمان ہے, اوبیڈینٹ نہیں ہے, تابعدار نہیں ہے, جھڑک جھڑک کے پڑھتی ہے, بولتی ہے. آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے,
اس کی دعا قبول نہیں جس سے اس کے والدین راضی نہیں ہیں۔ یہاں پہ مجھے یاد آ گیا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ بالکل، عنہ آپ کے بارے میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فرمایا بڑی سعادت کہ آقا کریم کی دعا زیارت، رد نہیں، اور کہا کہ آپ کی دعا رد ہی نہیں ہوتی، آپ ہاتھ اٹھاتے کیونکہ آپ نے اپنی ماں کی خدمت آقا کو بہت کریم زیادہ- نے اپنی امت کی بخشش کے لیے حضرت اویس کرنی کی لیے دعا کروائی کیا بات ہے، کہ کس کا یہ اجر ملا ہے؟ اپنی ماں کی خدمت کا۔ اور آج اگر کوئی اپنے ماں باپ کو راضی کیے بغیر یہ سوچے کہ میری دعائیں قبول ہوں گی تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی، شرابی زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ کے وہ اعمال جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور جس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں، جس کو آپ اللہ تعالیٰ کی حدود اللہ کو جس کو آپ کراس کر لیں، ان سے اللہ پاک ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ جب تک آپ معافی نہ مانگ جب لیں، تک توبہ نہ کر لیں، جب تک آپ توبہ نہ کر لیں، توبہ نہ کر لیں۔ توبہ کیسے کرتے ہیں اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ یہ سوال بڑے آپ کو عام سے لگ رہے ہوں گے کہ توبہ کیا ہے، توبہ تو ہم ڈیلی کرتے ہیں، لیکن میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں توبہ کی کیسے جاتی ہے؟ توبہ کرنے کے بعد جو لوگ گناہ کرتے ہیں کیا ان کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لوٹ آنا، واپس آ جانا۔ تو کیا ہم دوبارہ سے وہی چیزیں پریکٹس میں دوبارہ لے آتے ہیں؟ لیکن اس وقت ہمارے ساتھ جناب بھی موجود ہیں، تو میں چاہوں گی آپ اپنی خوبصورت سی آواز میں خوبصورت سا کلام بھی ہمیں سنائیں۔ بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے زبان کو اس لیے شیرینی بیان ملی، زبان کو اس لیے شیرینی بیان ملی، زبان ہے مدحت محبوب کبریا کے لیے، اور گدائے کو مدینہ ہوں، کس کا منہ دیکھوں، گدائے مدینہ ہوں، کس کا منہ دیکھوں، انہیں کی بخششیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے، میرے کریم
میرے چارہ ساز و بندہ نواز میرے کریم میرے چارہ ساز و بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے اور بڑا خوبصورت شعر ہے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے. کتنا خوبصورت کلام تھا. عائشہ جی واپس آپ کی طرف آتے ہیں. ہم دعا کی بات کر رہے تھے. دعا کن لوگوں کی رد ہوتی ہے جن میں آپ نے کچھ لوگ بتائی. پہلے تو آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا, رد نہیں ہوتی, ڈیلے ہو جاتی ہے, قیامت کے لیے رکھ دی جاتی ہے, یا اس کی صورت میں کچھ اور آپ کو مل جاتا ہے جو کہ آپ کو اس ٹائم پہ پتہ نہیں ہوتا, یا آپ کے لیے شاید وہ بہتر ہی نہیں ہوتا جو اگر آپ کو نہیں مل رہا ہوتا. لیکن کچھ لوگوں کا آپ نے بتایا جن کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتے, استغفار نہیں کر لیتے. اچھا جی, جیسے ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں یا کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم فوراً سے کہتے ہیں استغفار, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے تاکہ میں بھی اس طرح کے حادثے میں نہ آ جاؤں یا میرے ساتھ پیش نہ آ جائے. کیا استغفار کہہ دینا کافی ہے؟ کس طرح سے آپ توبہ کر سکتے ہیں؟ استغفار جیسے آپ اپنی زبان کو پاک رکھنے کے لیے, کہ اپنی آپ یاد دہانی کے لیے, ٹھیک ہے, کہ میں نے اللہ سے توبہ کرنی ہے, استغفار کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کی یاد دہانی کے لیے آپ استغفر اللہ استغفار کرتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے. ظاہر ہے وہ آپ جب تک چیز دہرائیں گے نہیں آپ کو یاد کیسے آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے استغفار کہہ دیا تو مینس کہ آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے توبہ کرنی ہے. اب توبہ کی نہیں ہے, ابھی آپ کو یاد آیا ہے کہ میں نے توبہ کرنی ہے. استغفار کا مطلب, اور توبہ کرنے کے بعد جب آپ استغفر اللہ کرتے ہیں, یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, کوئی بھی آپ پڑھتے ہیں اس کے اوپر کرتے ہیں, تو مینس کہ آپ اس توبہ پر استقامت چاہتے ہیں. جی, توبہ کی کیسے جائے, جی توبہ کرنی کیسے چاہیے؟ اللہ پاک میں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور اپنے آپ کو مطہر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وہ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے نا کہ آپ کا اندر کتنا کلین ہے, کتنا مطہر ہے, تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے محبت کرتا ہے. پہلے کیا ہے, یحب التوابین, کہ پہلے اس گند سے تو نکلے. یہ نہیں کہ آپ جتنا مرضی دھوتے رہیں, آپ اس کے اندر رکھ کے کیچڑ میں رکھ کے آپ وائٹ کپڑا دھوتے رہیں,
آپ صرف بھی ڈالیں, آپ پانی بھی ڈالیں, آپ سب کچھ کرتے رہیں, مگر جب تک وہ جگہ ہی نہیں آپ چینج کریں گے, اس گند سے آپ نکالیں گے نہیں. آپ وہی ہے کہ کنویں میں اگر کتا گر گیا ہے, آپ پانی نکالتے رہیں کہ میں پانی صاف کروں گا, جب تک اس کو نہیں نکالیں گے, اس جانور کو, اس کتے کو, اس وقت تک پانی صاف ہی نہیں ہوتا, پاک ہی نہیں ہوتا. اصل چیز وہ ہے کہ جو آپ نے, جو گندگی ہے گناہوں کی, نافرمانیوں کی, غفلتوں کی, جب تک آپ اس سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک آپ مطہر نہیں ہو سکتے, آپ صاف نہیں ہو سکتے. آپ کو مطہر ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ توبہ. اور توبہ بھی کیسی کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, یعنی کہ تم اللہ کی طرف پلٹ جاؤ ایمان والو, حالانکہ وہ ایمان والا ہے. وہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, توبوا الی اللہ, اللہ کی طرف پلٹ جاؤ, اللہ کی طرف لوٹ آؤ, اللہ کی طرف رجوع کر لو, اللہ کی طرف چلو. یعنی کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ رجوع کرنا, دوبارہ پلٹ آنا. ایمان والا ہے, کلمہ پڑھ رہا ہے, مگر پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے توبوا الی اللہ, اللہ کی طرف لوٹو, اللہ کی طرف پلٹو, اللہ کی طرف رجوع کرو. آج کل کے جو حالات ہیں, یہ حالات بھی ہمیں کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف آؤ. وہ جو حقوق اللہ میں آپ نے کہیں خرابیاں کر دی ہیں نا, حقوق العباد میں, حقوق اللہ تو انسان کا اور اللہ کا معاملہ ہے آپس کا, وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, رحیم ہے, رحمان ہے. چاہے تو نماز میں 100 میں سے 90 نمبر دے دے, چاہے تو 100 میں سے 1 نمبر دے دے, لیکن نماز تو پڑھ رہا ہے نا, حاضر تو ہو رہا ہے. وہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, مگر حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. آپ جھوٹ بولیں, روزہ رکھا ہے جھوٹ بولیں, اور پھر کہیں کہ اللہ نے ہمارا روزہ قبول کر لیا ہے کہ نہیں کیا, ہماری دعائیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی. آپ نے کہا تھا نا دعائیں قبول کن کی نہیں ہوتی. آپ جھوٹ بول لیں, کرپشن کریں, ذخیرہ اندوزی کریں, غیبت کریں, چغلی کریں, فتنہ پروری کریں, حق غصب کر دیں, یتیم کے ساتھ آپ برا سلوک کریں, سائل کے ساتھ برا سلوک کریں, تو پھر آپ توقع رکھیں کہ اللہ ہمیں عطا کرے گا. نہیں, اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ اس سے محبت کرے گا جو اللہ کے بندوں سے محبت کرے گا. من لا یرحم لا یرحم, جو اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا, اللہ اس پر بھی رحم نہیں کرتا. اسی پر رحم کیا جائے گا جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے, جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے. آپ اللہ کے بندوں سے محبت کیے بغیر, اس کے حقوق غصب کیے بغیر کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تم سے محبت کرے گا؟ اللہ اسی سے محبت کرے گا جو اس کے بندوں سے پیار کرتا ہے. تو پھر توبہ وہی ہوتی ہے جس سے آپ نے اگر کسی کا دل دکھایا ہے, آپ نے کسی کا دل توڑا ہے, تو آپ اس دل کو پہلے جوڑیں, پہلے اس سے معافی مانگیں. جس کی غیبت کی ہے پہلے اس سے معافی مانگیں, جس سے فتنہ پروری کی ہے پہلے اس سے معافی مانگیں. جب تک آپ سے آپ کے اللہ کے بندے راضی نہیں ہیں, آپ دیکھیں انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے نا, میں توبہ کی آپ کو بتانے لگی بات, آپ جتنا مرضی استغفار پڑھتے رہیں, جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو گواہی کس کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ, حالانکہ جب کچھ جانتا ہے, وہ قادر ہے, عالم الغیب ہے, سب کچھ دیکھ رہا ہے, سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے, فرشتے آپ کے بیٹھے ہیں, آپ کا ایک ایک حرف نوٹ کر رہے ہیں, آپ کے اپنے اعضاء آپ کے گواہ ہیں, مگر وہ رحیم ہے, بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے, اس دنیا سے جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس کی گواہیاں لے کے آؤ کہ یہ میرے بندوں کے ساتھ کیسا رہتا تھا, اس کے معاملات کیسے تھے, لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, لوگ اس کے جانے پہ دکھی ہیں, اس کے بچھڑنے پہ دکھی ہیں, اور یا اس کے جانے پہ کہہ رہے ہیں چلو جان چھوٹی. یہ کرپشن کرتا تھا, یہ بوجھ تھا زمین پر, یہ اچھا نہیں تھا, یہ برا سلوک کرتا تھا, یہ لوگوں کے ساتھ پیار سے نہیں رہتا تھا, یہ لوگوں کے ساتھ حقوق غصب کرتا تھا, یہ ظلم کرتا تھا, یہ زمین چھین لیتا تھا, یہ جو بھی آپ نے ظلم کیے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, جس طرح کے معاملات کیے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ویسے وہ گواہیاں لیتا ہے, اور اس کے مطابق معاملات کیے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ بندہ نیک نہیں ہوتا. میں یقین کریں کبھی جب یہ چیز جب بھی پڑھتی ہوں نا, تو میری ایک اپنی ایک کیفیت بنتی ہے کہ وہ بندہ نیک نہیں ہوتا, اس کے اندر کوئی نیکیاں نہیں ہوتی, لوگ اس کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا ہوتا ہے, جب ملتا ہے مسکرا کے ملتا ہے, جب ملتا ہے سلام کرتا ہے, پیار کرتا ہے, لوگوں کے مسائل حل کر دیتا ہے, اس کی مشکلیں دور کرتا ہے, تو پھر بندے اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا اچھا تھا, حالانکہ اس کے پاس اعمال اچھے نہیں ہوتے. یہ حدیث پاک ہے, حالانکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے, تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ
ہم گئے تھے, اس بندے کے اعمال تو اچھے نہیں تھے مگر لوگ اس کی بڑی تعریف کر رہے تھے, لوگ اس کو بڑا چاہ رہے تھے, لوگ اس کے مرنے پر رو رہے تھے, بچھڑنے پہ رو رہے تھے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو بخش دیا, کیا بات, میں نے اس کو معاف کر دیا. صرف یہ کہ آپ کے بندوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں. حقوق العباد, اگر آپ نے حقوق العباد میں غفلت کر دی تو پھر اللہ آپ سے غافل ہو جائے گا. توبو الی اللہ, اللہ کی طرف لوٹنا چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے پیار کرنا پڑے گا, اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے, وہ کوئی بھی رشتہ ہو. حقوق العباد آپ کے ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, بھائی ہے, شوہر ہے, آپ کے ہمسائے ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, آپ کے کلاس فیلوز ہیں, آپ کی جس کے ساتھ آپ کے معاملات چلتے ہیں, آپ کو ان سب کے حقوق ادا کرنے ہوں گے, حقوق و فرائض کا خیال رکھنا ہوگا. جو آپ کے ساتھ متعلقین ہیں, متعلقہ لوگ ہیں, اگر وہ آپ سے ناخوش ہیں, ناراض ہیں, ان کے دل دکھی ہیں, تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے راضی نہیں ہے. انسان نے پہچان کرنی ہے نا کہ اللہ مجھ سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا, تو یہ دیکھ لے کہ آپ سے اللہ کی مخلوق کتنی راضی ہے. اللہ کی زبان خلق نکارہ خدا ہوتی ہے, وہ آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے. اگر وہ آپ کو اچھا سمجھتی ہے, آپ سے پیار کرتی ہے, تو سمجھے اللہ بھی آپ سے پیار کرتا ہے. کیا بات ہے. پھر وہ جو حقوق اللہ میں کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہے نا, ان کی بھی معافی ہو جاتی ہے, وہ بھی بخشے جاتے ہیں. آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ اللہ رب العزت بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو بخشنے کی, معاف کرنے کی, کہ گواہی لے لیتا ہے کہ چلو گواہی, حالانکہ وہ جانتا ہے, حالانکہ وہ جانتا ہے سب کچھ. حالانکہ آپ کو میرے بارے میں پتا ہو تو آپ کسی سے نہیں پوچھیں گے کہ ارم کیسی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ارم کیسی, لیکن وہ پھر بھی گواہی لیتا ہے, موقع دے دیتا ہے, چانس دے دیتا ہے بخشنے کے. قبر میں جانے تک اللہ پاک جو ہے نا اس کے ساتھ اس کی رحمت, کوئی تو ہو جائے اس کو میں بخش دوں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جی, ہمیں ہمارے بڑے پیارے مہمان نے جوائن کیا ہے, نعت خوان ہیں ذیشان اظہر قادری, جن سے ہم انشاءاللہ نعت بھی سنیں گے, کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے بخشنے کے بارے میں, توبہ کے بارے میں, کہ توبہ کیسے قبول ہوتی ہے, اور توبہ کرنے کے بعد صرف منہ سے توبہ نہیں کرنی, آپ نے ان چیزوں کو چھوڑنا بھی ہے. اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, کیونکہ ہم لوگ ڈیلی اتنا کچھ کرتے ہیں, ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اب کیسے کروں میں, یہ کس طرح سے یہ چیزیں لے کے چلوں, تھوڑی سی مشکل ہوگی, اس کے بعد اتنی آسانیاں ہو جائیں گی, آپ مطمئن رہنا شروع ہو جائیں گے. جب زندگی میں آپ مطمئن رہنا شروع ہو جاتی تو آپ کی خواہشات نہیں ہوتی. میں نے یہ نوٹ کیا ہے, آپ جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا کہ یہ جو چیزیں ہیں, میری فیملی ہے, میرے رشتے ہیں, اللہ نے اتنا کچھ دے دیا ہے, اتنا نواز دیا ہے, ایک تو شکر ادا کرنے سے آپ کو اور نواز دیا جاتا ہے. دوسرا, آپ کی خواہشات جو ہے نا, جو دنیاوی خواہشات ہیں, بہت کچھ حاصل کرنے کی, بہت بڑی بڑی گاڑیاں لینے کی, وہ نا کم ہونا شروع ہو جاتی. پھر آپ کا دل نہیں کرتا. جب خواہشات کم ہوتی نا, آپ حقوق العباد جو ہے وہ بھی ادا کرنا شروع کر دیتے. یہ کہیں نہ لنک کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر صاحبہ موجود ہیں, وہ زیادہ بہتر سے بتا سکتے ہیں. یہ میرا ایک ایکسپیرینس ہے, یہ میری ایسی سوچ ہے کہ جب آپ یہ چیزیں کرنا شروع ہوتے کہیں نہ کہیں ایک کنیکشن بنتا چلتا. اصل چیز ہے نا ارم, وہ ہے اطمینان قلب. جو کامیابی ہے نا دنیا کے اندر, کامیابی وہ اطمینان کی ہے. اگر آپ مطمئن ہیں, آپ دیکھیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, نفس مطمئن کو اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے کہ جب آپ اطمینان حاصل کر لیں, تھوڑے پہ بھی قناعت کر لیں اور زیادہ پہ بھی شکر کر لیں. کیا بات ہے. ان کے اللہ پاک آپ کو جس حال میں رکھے اس پر آپ راضی ہو جائیں, راضیۃ مرضیہ. بس وہ نفس مطمئن جو ہے نا, وہ اصل کامیابی ہے. انسان کی ڈھونڈتا پھرتا ہے, کروڑوں بھی کما لے مگر رات سکون کی نیند نہیں آتی, وہ اربوں کما لے مگر دل بے چین رہتا ہے, کیفیت وہ پھر اور حل من مزید, پھر اور مجھے اور چاہیے. جیسے جہنم کا پیٹ نہیں بھرتا, جہنم کی آگ ہمیشہ جہنم کہتی ہے کہ مجھ میں اور لاؤ, اور من مزید, حل من مزید, مزید کی طلب اسے رہتی ہے کہ مجھے وہ جہنم کا. اسی طرح انسان کے نفس کی جب طمع اور ہوس میں آ جاتا ہے, لالچ میں آ جاتا ہے, خواہشات اتنی بڑھ جاتی ہیں, ابھی چھوٹی گاڑی نہیں بڑی ہو جائے, مطمئن نہیں ہے, اللہ دے تو آپ اس کو انجوائے کریں. لئن شکرتم لازیدنکم, جو اللہ تمہیں دیتا جاتا ہے اس پر تم شکر ادا کرتے جو اللہ دیتا جائے گا. اطمینان شکر ہے. اچھا پروفیسر صاحبہ, کیونکہ ہم کورونا کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے تھے, یہ جو اس سے پہلے کا اگر تھوڑا سا میں منظر کشی کروں تو ہم برانڈ کانشیس سے, ہر وقت ہمیں بہت کچھ پہننا تھا, ہمیں بہت اچھے ریسٹورینٹس میں جانا تھا, ہمیں کھانے اسٹیٹس لگانے تھے. یہ جب وقت آیا ہم گھروں میں رہ گئے,
जब घरों में रहे तो घर का खाना खाना शुरू कर दिया, कपड़े आपने जैसे भी पहने हैं तो मुतमईन हो गई, लोन जैसी भी है कोई मसला नहीं है। आपने देखा, आपने नोट किया कि हम मुतमईन रहना शुरू हो गए। आप अभी फैमिलीज के अंदर देखें, रिश्तों की पहचान होना शुरू हो गई है। आप रिश्ते भूल गए थे। हम दुनिया की इतनी तेजी में पड़े हुए थे ना कि बस सुबह निकले हैं, शाम तक कोई पता नहीं है आपके घर वाले किस कैफियत में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। अब आप उस इत्मीनान की कैफियत में है। बेशक अभी देखिए बिजनेस नहीं चल रहे, कारोबार नहीं है, लॉकडाउन है, मार्केट्स बंद है, कुछ नहीं है, लोगों के जो बिजनेस कोलैप्स कर गए उसके बावजूद मुतमईन है। लेकिन आपकी कैफियत ऐसी है कि हालांकि मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त बहुत बुरी कंडीशन में भी हैं, जिन्हें आप हम सब की मदद की भी जरूरत है और हमें अपना हमसायों का ख्याल भी रखना चाहिए। बल्कि अच्छा हो गया ये गुफ्तगू में ये जिक्र भी हो गया कि देखिए आप हुकूकुल इबाद में आप ये नहीं कि आपने पेट भर के खाना खाया और आपका हमसाया भूखा। इन दिनों में कि जिन दिनों में अल्लाह पाक की तरफ से एक इतनी बड़ी आजमाइश है, उस आजमाइश के दिन में अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखें, अपने हमसायों का ख्याल रखें। देखें कि आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके घर के पास कोई ऐसा तो नहीं जो रात को भूखा सो रहा है। ये जो है चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। और घर का इत्मीनान, रिश्तों के साथ मोहब्बत, प्यार, ये बहुत जरूरी है। और इत्मीनान के साथ नफ्स मुतमइन्ना अगर आपको मिल गया तो आप समझ लें कि आप कामयाब हो गए, आप उस पटरी पे आ गए, आप उस पटरी पे आ गए हैं जहां पर अल्लाह ताला कहता है इरजी इला रब्बिक, अपने रब की तरफ लौटा। ये तौबा है अपने रब कि या यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, कि सबसे पहले तो ये है कि अपने हाल पर इत्मीनान हासिल कर लो। इत्मीनान के बाद अपने रब की तरफ लौट आओ, और जो रब की तरफ लौट आता है वो रादियतम मर्दिया, वो रब पर राजी, रब उससे राजी। क्या बात, ये असल कामयाबी, क्या बात है। रब उससे राजी और वो रब पे राजी हो जाता है। ज़िशान नज़र कादी हमारे साथ मौजूद है, तो मैं चाहूंगी अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में हमें खूबसूरत सा पहले कलाम सुनाइए, उसके बाद हम वापस आयशा जी की तरफ आएंगे। ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में,
اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا وینا، خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا ورنہ، محشر میں تیرے وار نیارے نہیں ہوتے، محشر میں تیرے وار نیارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ خوب، تو جی واپس آتے ہیں عائشہ جی کی طرف۔ عائشہ جی، ہم بات کر رہے تھے حقوق العباد کی، تو میں چاہوں گی جو متحد لوگ ہیں ان کا بھی آپ نے بتایا، پیرنٹس کے بھی ہیں، وہیں پہ ہمارے فرائض بھی ہیں۔ جب ہم اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ میں جب سے رمضان شروع ہوا ہے میں بار بار ذکر کرتی ہوں، جب آپ اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ کے فرائض بھی ہوتے پہلے ہوتی ہیں، فرائض حقوق جو ہے نا بعد میں ہوتے ہیں۔ جی دیکھیں، ہر رشتے کے ساتھ، ہر ایک تعلق کے ساتھ جب آپ اس سوسائٹی میں رہتے ہوتے ہیں تو سوسائٹی افراد سے بنتی ہے، معاشرہ افراد سے بنتا ہے۔ اگر افراد تنہا اکیلے فرد سے جو ہے وہ آپ معاشرہ تعبیر نہیں کر سکتے۔ معاشرہ مختلف رشتوں سے مل کر، مختلف لوگوں سے مل کر جڑتا ہے، بنتا ہے۔ اگر آپ ان سارے لوگ آپس میں مل کر محبت سے، پیار سے اور ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض نہیں ادا کریں گے تو آپ جو ہے وہ اس کو اوپر آپ اس معاشرے کو اچھا معاشرہ نہیں بنا سکتے۔ بالکل۔ میں ایک چونکہ پہلے ایک تسلسل سے بات ہو رہی تھی توبہ کی، تو ایک جملہ اس میں ضرور میں ایڈ کروں گی۔ بھائی نعت بھی بڑی خوبصورت پڑھ رہے تھے تو مجھے فوراً اس میں خیال آیا کہ ہم حضور علیہ السلام کی
उम्मती हैं। आका करीम के साथ अगर हमारा अपने जिनके आप उम्मती हैं, जो आपके आका हैं, अगर आपका उनके साथ ताल्लुक़ अच्छा और मज़बूत नहीं होगा तो आपकी तौबा भी कबूल नहीं होती। कुरान पाक में अल्लाह पाक मैं वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अगर तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो ना, कोई गुनाह कर लो, कोई जुल्म कर लो, तो फिर तुम्हारे अल्लाह से तौबा करो, मगर कैसे? वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, मेरे महबूब के पास आ जाओ, वो तुम्हारी सिफारिश करें, वो तुम्हारे लिए तौबा तलब करें, वो कहें कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, वो अपनी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करें, तो फिर अल्लाह पाक को तुम देखोगे कि अल्लाह पाक कितना तवाब है, कितनी तौबा कबूल करने वाला है। वैसे तौबा कबूल नहीं होती क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं कि अल्लाह हम पर रहम खाए या तरस खाए। हमारी निस्बत है, हम जिस आका के उम्मती हैं उस आका की निस्बत से हमारी तौबा कबूल होती है। बहुत शुक्रिया आयशा जी आपका, आपकी कीमती वक्त। आप प्रोग्राम के एंड पे हम आपसे दुआ भी करवाएंगे। ज़ीशान नज़र कादरी आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। रमज़ान की बरकतें बहुत ज़्यादा है। जब आप दूसरों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपका जो दस्तरखान है वो वसी कर देता है, हर चीज़ में इजाफा कर देते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। कहा जाता है ना, जब आप तजारत करते हैं अल्लाह के साथ तो उसमें कोई खसारा नहीं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और आप अगर चाहते हैं इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, तो आप किस तरह से कर सकते हैं? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके साथ आप ये प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और एक ऐसा नफ़ा जिसमें बरकतें ही बरकतें हैं, इतनी बरकतें हैं। और ये आज़मा लीजिए, ये महीना है जिसमें हमने प्रैक्टिस भी करनी है, हमने ये प्रैक्टिस भी करनी है कि हम किस तरह से प्रेज़गार बने। और ये सिर्फ एक महीना हमें इसलिए नहीं दिया गया कि हमने सिर्फ एक महीना अच्छे से गुजारना और उसके बाद वापस अपनी उसी रूटीन में आ जाना है। नहीं, हमें ये प्रैक्टिस का महीना दिया गया है। प्रैक्टिस कीजिए ताकि फिर वो चीज़ें पक्की हो जाए। जब बार बार आप अमल करते हैं ना, फिर आप उसके यूज़ टू हो जाते हैं। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए। अपने बहन भाइयों का जो इर्द गिर्द रह रहे, इस मूजी अमराज में जो डेली वेजेस पे काम करें, उनका ख़ास ख्याल रखिए। अफ्तारी में, सहरी में थोड़ा चीज़ें ज़्यादा बना लीजिए ताकि उनके घरों में भी चली जाइए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह या अहकमुल हाकिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बुल आलमीन, हम तेरे बंदे हैं, अगरचे तुझसे गाफिल थे, तेरी याद से गाफिल थे। ए अल्लाह, अगरचे हम तुझे भूले हुए थे, मगर तेरी रहमत इतनी वसी है, तेरा करम इतना है, तेरा फजल इतना है। ए अल्लाह, हम तुझे भूल गए, तू ना हमको भूल। ए अल्लाह, तू हमें हमारे गुनाहों पर, हमारी ख़ताओं पर हमें माफ़ी अता कर दे। ए अल्लाह, तू हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों की बख्शिश अता फरमा। ए अल्लाह, हम तुझसे तेरी रहमत के तलबगार हैं। ए अल्लाह, हम तुझसे तेरे करम के उम्मीदवार हैं, तेरे फजल के उम्मीदवार हैं। तू अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से, उनके रहमतल लिल आलमीन होने के सदक़े से अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत की बारिश फरमा। ए अल्लाह, हम सब पर अपनी रहमत की बारिश फरमा। अगरचे हम तुझे भूले थे, हम गुनहगार थे, मगर अल्लाह तेरे बंदे हैं, हम जैसे भी हैं तेरे बंदे हैं। अगर तेरी बारगाह में हाजिर ना होंगे तो किधर जाएंगे? ए अल्लाह, हम जितना गुनाह भी कर लें, तौबा करके तेरी तरफ ही पलटेंगे। ए अल्लाह, अगर तेरी बारगाह में कोई करम ना हुआ, फजल ना हुआ, तो किधर जाएंगे? ए अल्लाह, इस रमज़ान मुबारक के महीने में, इस मुबारक सातों में, इन रहमत भरी घड़ियों में, इन फजल भरी घड़ियों में, इन फ्यूज़ों व बरक़ात में, अनवार व तजल्लियात में, अल्लाह तू अपने इन बंदों पे करम फरमा। अल्लाह, हम पर रहम फरमा। अल्लाह, हमें अपनी इस रहमत भरे महीने के सदक़े से इस मूजी मर्ज़ से निजात दिला। अल्लाह, हमें इस कोरोना वायरस से निजात दिला। हम इस आजमाइश के काबिल नहीं जो आजमाइश तूने हमें, अल्लाह पाक, तूने हम पर नाजिल फरमाई है। अगर तूने नाजिल फरमाई है अल्लाह, तो इस आजमाइश पर पूरा उतरने वालों में शामिल फरमा। अल्लाह, तो हमें नमाज से और सब्र से मदद करने वालों में शामिल फरमा। साबिरीन, शाकिरीन और जाहिदीन में शामिल फरमा। अल्लाह, तो अपने हुजूर झुकने वालों में शामिल फरमा। अल्लाह, हम जितने भी बड़े हो जाए अल्लाह तेरी बारगाह में हकीर हैं। हम जितने भी अच्छे हो जाए अल्लाह तेरी बारगाह में बुरे हैं। अल्लाह, हम जितने
جتنے بھی ہیں جیسے بھی ہیں تیری بارگاہ میں ہیں اللہ، تو اپنے اس کرم کے صدقے سے، اپنی شان ربوبیت کے صدقے سے، اپنی شان رحیمی کے صدقے سے، اپنی شان کریمی کے صدقے سے اے اللہ تو ہمیں معاف کرتے ہوئے ہم پر اپنا کرم فرما۔ اے اللہ جو ہمارے غریب بہن بھائی ہیں اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما، اے اللہ غیب سے مدد فرما، ہمیں اپنے سخاوت عطا فرما، فیاضی عطا فرما، محبت رسول عطا فرما، محبت الہیہ عطا فرما، اپنی رضا اپنی قربت عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ ہم جو کچھ بھی کریں تیری رضا کی خاطر کریں اے اللہ، ہم جو کچھ بھی عمل کریں تیری محبت کی خاطر کریں، ہماری روح کو اپنی محبت میں سرشار فرما، ہمارے دلوں کی سیاہیوں کو دور فرما اے اللہ، ہمارے دلوں کی سیاہیوں کو دور فرما اے اللہ، تو رحیم ہے تو کریم ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم بے سلیقہ لوگ ہیں اے اللہ، ہم تیرے غلام بندے ہیں، تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے حقیر بندے ہیں، تیرے فقیر بندے ہیں، نہ مانگنا آتا ہے نہ مانگنے کا سلیقہ آتا ہے، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، سر جھکائے ہیں، نم آنکھوں کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اے اللہ اعتراف کرتے ہوئے کہ زندگی بھر تجھے بھولے تھے، آج تیری اس آزمائش نے تیری یاد دلا دی اے اللہ، ہمیشہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، ہماری آخرت اچھی کر دے، ہماری دنیا اچھی کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی عطا فرما اے اللہ، ہم سب کے دلوں میں جو کس چیز کے دعا ہے، جس کے دل میں آرزو ہے، نیک ہے، اچھی ہے، اس کے لیے خیر ہے اللہ، اس سب کی جھولیوں کو اپنی محبت سے، اپنی رحمت کے دامن سے اللہ پاک بھر دے، اپنی رحمت کے دامن سے بھر دے اے اللہ پاک، تو رحیم ہے، تیری رحمت کا سمندر بڑا وسیع ہے، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاکار ہیں اے اللہ، ہم اس ندامت کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، دیکھ تو صحیح آج تیری بارگاہ میں کتنے لوگ تجھ سے گر گرا کے مانگ رہے ہیں، کوئی بیماری کے عالم میں ہے اے اللہ پاک، کوئی پریشانی کے عالم میں ہے، جو جس حال میں بھی ہے تیری بارگاہ میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہے اے اللہ، تو اتنا رحیم ہے، تو کیسے اپنے ان بندوں کو واپس موڑے گا، جس کے پاس جتنی پریشانی ہے، کوئی آرزو ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے اللہ، سب کو اپنا فضل عطا فرما، سب کو اپنی رحمت عطا فرما اے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ہماری ان دعاؤں کا سننے والا ہے، تو پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے اے اللہ، تو گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، خطاکاروں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، تو رب العالمین ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے اے اللہ، تو اپنے محبوب کا وسیلہ رد نہیں کرتا، ہم تجھ سے تیرے محبوب کا وسیلہ مانگتے ہیں، ہمارے آقا ہمارے مولا حضور سیدی مرشدی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو تیری اس آزمائش کی وجہ سے بیمار ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہے، ان کو شفاء کلی عطا فرما، جن کی اس بیماری کی وجہ سے وفات ہو گئی، جو بھی وبا سے فوت ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے اللہ پاک ان سب کی بخشش و مغفرت فرما اللہ، جو اس وقت پریشانی میں ہاسپٹلز میں بیٹھے ہیں، پریشانی میں بیٹھے ہیں اللہ، ان سب کی اپنی غیب سے مدد و نصرت فرما، اپنی غیب سے مدد و نصرت فرما اللہ، جو ہم مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، جو مانگ لیا اور جو نہیں مانگا اور ہمارے حق میں بہتر ہے، خیر ہے اللہ پاک وہ بھی عطا کر، رمضان المبارک ان رحمتوں سے، ان برکتوں سے فیضیاب فرما اللہ، ان ساعتوں سے فیضیاب فرما، رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر وارد کر دے اللہ، رمضان کے مہینے کی رحمتیں وارد کر دے، رمضان کے مہینے کی برکتیں وارد کر دے اے اللہ پاک، تھوڑے کو زیادہ کر دے، ہمارے تھوڑے عمل کو زیادہ کر دے، ہمارے تھوڑے کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما اے اللہ، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر، وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقی محمد وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین ثم آمین۔